بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نقش شیئر کریں گے، جو نقش ہے یہ تین انتہائی مقدس اور برگزیدہ ہستیوں کے اسماء گرامی کا نقش ہے۔ تو علم جفر کی روشنی میں اس میں شفا ہے۔ تو یہ ہے ایک نمبر پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہم السلام۔ ان کے اسماء گرامی کے سیدہ کے جو اعداد ہیں وہ بنتے ہیں 135، اور سیدنا حسن کے بنتے ہیں 118، اور سیدنا حسین کے بنتے ہیں 128۔ تو یہ 21، 8 اور یہ 381۔ تو اب ہم اس کی جب اس کو قانون کے مطابق اس کی جب تقسیم کریں گے، اب ہم اس کو اس کو قانون کے مطابق جو ہے نا، اس میں سے ہم 12 مائنس کریں گے، تو یہ 9 اور 6 اور 3۔ تو قانون کے 12 جب اس میں سے مائنس کیے تو یہ رہ گیا 369۔ اب اس کو 3 پہ تقسیم کریں گے، تو یہ 3 × 3 6 آ گیا، اور اس کے بعد 9 123 آ گیا۔ یہ مثلث کا نقش بنیں گے۔ تو اس کی جو چال ہے وہ اس طرح بنے گی، 786 اوپر آ جائے گا، اور اس کے بعد اس کی جو چال شروع ہوگی اس خانے سے، 1 نمبر خانہ یہ ہوگا۔ 123 کو ہم پہلے خانے میں رکھیں گے، اور اس کا پہلے خانے کا نمبر لکھ لیتے ہیں، 1 2، دوسرے 2، یہ 3 4 5، اور یہ 6 نمبر خانہ، یہ 7، اور یہ 8 نمبر، اور یہ 9 نمبر۔ تو یہ خانوں کے نمبر ہو گئے۔ اس میں پہلے خانے میں ہم نے 123 لکھ دیا، دوسرے خانے میں 124 آ جائے گا، تیسرے میں آ جائے گا 125، اور اس میں 126۔ اب آگے اس کا جو اگلا خانہ ہے وہ 5واں بنے گا، اس میں آ جائے گا 127، 128، 129، اس کے بعد 130 اور 131۔ یہ ہم دائرے لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ یہ خانوں کے نمبر ہیں، ان کو نہیں بیچ میں لکھنا، یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے لگائیں۔ تو یہ 381 کا نقش ہمارا بن گیا۔ اس کے چاروں کونوں پہ چاروں فرشتوں کے نام لکھ دینے، جبرائیل، اسرائیل، اور یہاں پہ آ جائے گا میکائیل، اور یہاں پہ آ جائے گا اسرافیل۔ یہاں پہ سائل کا نام وال۔ تو یہ جو ہمارا نقش تیار ہو گیا۔ اب جو حضرات اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں
تو ان کو چاند گرہن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو چاند گرہن کا انتظار کرنے کے لیے جب چاند گرہن ہو جائے تو اس وقت میں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لینے ہیں، اور آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر 3 دفعہ 5 7 جتنی دفعہ ہو سکے پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے، دم کر لینا ہے۔ اور اس نقش کو جو 381 کا نقش ہے، ان اعداد کو اس چال کے مطابق، اور یہ جو ہم نے چاروں بڑے فرشتوں کے نام چاروں کونوں پہ لکھے، ان کے نام لکھے بغیر، تو 381 نقش آپ نے چاند گرہن کے دوران میں لکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی اگر گولیاں بنا کر، اور آٹے کی گولیاں، نقوش کی گولیاں بنا کر، اور کسی دریا میں، سمندر میں، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ مچھلیاں کھا لیں، تو یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور نہ ہو بھی ایسا سہولت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، مچھلیاں نہ بھی کھائیں، ویسے ضروری ہے، بہتر ہے مچھلیاں کھا لیں۔ تو اس کے بعد پھر گندم یا چینی یا جو بھی حسب توفیق جتنی بھی ہو سکے یہ چیزیں صدقہ کر دیں، تو یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب کسی بھی نقش کی جو چال کے مطابق اور اس کے جو خانوں کی ترتیب ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کہ ہمارا نقش صحیح بھرا گیا ہے یا نہیں، تو ان اعداد کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ 9 اور 8 17 اور 4 21 2 4 6 8 اور 3 اس طرح ہو گیا۔ اب اس کو اس طرف سے کریں گے تب بھی 381 آئے گا۔ 8 3 11 1 1 3 5 اور 3 8 اور 1 2 3 اس طرف کر لیں۔ 5 6 11 1 اور 4 2 6 2 8 اور 3 اس طرف کر لیں۔ 1 2 3 4 5 6 11 1 اور آگے ہی آ گیا 3 اور 3 6 اور 2 8 اور 3 اس طرح، یعنی کہ یہ ہمارا نقش تیار ہو گیا۔ تو یہ چونکہ مقدس برگزیدہ ہستیوں کے نام کا نقش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا فرما دیتا ہے اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے۔ تو جب اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے، اس کے بعد اس کو جب کسی کو لکھ کے دینا ہو کسی بھی مقصد کام کے لیے، تو اس پہ آپ نے انار کی قلم کے ساتھ اور زعفران کے ساتھ، اس کو زعفران کو عرق گلاب میں گھول کے اور انار کی قلم لے کے اس سے یہ نقش لکھنا ہے، تو پھر یہ بہت زبردست اور کارگر ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور آپ نے کام کرنا ہے، جب یہ آپ کا تیار ہو جائے، زکوٰۃ ادا ہو جائے، جب آپ نے اس کو لکھنا ہے کسی مقصد کے لیے، تو فرشتوں کے نام بھی لکھنے ہیں، اور اس طرف آپ نے اس کو لکھنا ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف ہیں۔ اس طرف یہ لکھنا ہے، اور اس طرف آپ نے لکھنا ہے ہا میم عین سین قاف، تو یہ اس طرح، یہ آپ کا نقش جو ہے یہ اس طرح یہ تیار ہو جائے گا۔ تو اس کو لکھیں اور اس کے برکات اور فضائل سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، سب کی دین دنیا بہتر فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔